السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی کا موسم ہے، سردی میں وضو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو وضو کریں تو آپ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں حدیث میں صحابہ کرام کے آثار سے اور تابعین کے آثار سے دلائل ملتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان دلائل کا ذکر کرتے ہیں اور مسح کو سمجھتے ہیں، مسح کیا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے اور کتنی مدت تک کرنا چاہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور لشکر جو تھا وہ صحابہ کرام کا لشکر تھا اور سردی کا موسم تھا۔ صحابہ کرام کو سردی لگی، واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو سردی لگ رہی تھی اس علاقے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جرابوں پر اور موزوں پر، پگڑیوں پر مسح کرنے کی اجازت دی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں حدیث ہے، 146 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ عربی کے الفاظ یہ ہیں: بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابہم البرد فلما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پگڑیوں پر اور تساخین پر مسح کرنے کی اجازت دی۔ تو تساخین جرابوں کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع تھا، جرابوں پر مسح کرنا جائز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح کیا۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ جرابوں پر مسح کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی موزے ہی ہیں اور موزوں پر مسح کرنا جائز ہیں، تو ان جرابوں پر، اون کی جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے کیونکہ یہ اون کے موزے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے نام ذکر کرتا ہوں جن سے 5 صحابہ کرام کا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرابوں پر مسح کرنے کے قائل تھے۔ حضرت عمر بن حریث فرماتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے جرابوں پر مسح کیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ ابو غالب تابعی فرماتے ہیں رأیت ابا امامہ یمسح علی الجوربین، میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرابوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ 1979 نمبر ہے رقم المسلسل۔ اور اسی طرح سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر۔ رجاء بن ربیعہ فرماتے ہیں رأیت البراء توضأ فمسح علی الجوربین، میں نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، جرابوں پر مسح کیا۔ تو اسی طرح عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل، وہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ تابعین میں سے نافع، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام عطا بن ابی رباح، یہ دونوں امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جامع ترمذی میں امام ترمذی نے ابو مقاتل سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے۔ ابو مقاتل فرماتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت گیا جب آپ مرض الموت میں تھے، چنانچہ آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، جبکہ آپ نے جرابیں پہن رکھی تھی، جوتا نہیں پہنا تھا، لیکن آپ نے جرابوں پر مسح کیا۔ پھر فرمانے لگے آج میں نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا کرتا تھا کہ میں نے جرابوں پر مسح کیا ہے۔ یہ سنن ترمذی ہے، ابواب الطہارہ، باب فی المسح علی الجوربین والنعلین، تحت حدیث رقم 99، حدیث نمبر 99 کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مقاتل سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ اسی طرح قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد تھے، وہ بھی جرابوں پر مسح کے جواز کے قائل تھے۔ یہ ان کا جنا بدایت المجتہد میں یہ ان کا قول موجود ہے۔ تو اس طرح بہت سارے محدثین سارے اکثر اس مسئلے میں اختلاف نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا جرابوں پر مسح کرنا جائز ہوا۔ تو جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ جرابیں پہن لیں، تو اگر آپ مقیم ہیں تو آپ 5 نمازوں کے ساتھ مسح کر سکتے ہیں، یعنی 5 نمازوں سے مراد ایک دن تک آپ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔
اور اسی طرح اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن تک مسح کر سکتے ہیں۔ تو جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وضو کر کے آپ نے جرابیں پہنی ہیں، اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جب آپ وضو کریں تو سارا وضو کرنا ہے۔ جب آپ نے پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں کے دھونے کی بجائے آپ نے دائیں ہاتھ کے ساتھ یعنی دائیں ہاتھ کو بھگو کر اپنے پاؤں پر پھیر لینا ہے، اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھگو کر بائیں پاؤں پر پھیر لینا ہے، اس طرح یعنی یہ مسح ہوگا۔ تو میں نے الحمدللہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کے عمل، اسی طرح نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد تھے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سارے عمل آپ کو بیان کیے ہیں۔ تو ان سارے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آسانیوں کو قبول کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو بعض علماء نے شرائط لگائی ہیں کہ جرابیں موٹی ہونی چاہیے، جی اس طرح ہونی چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مطلق طور پر جرابوں پر مسح کرنا کا جواز نقل ہوا ہے، یعنی انہوں نے شرائط وغیرہ نہیں لگائیں، یہ صرف اپنی طرف سے اپنے موقف کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا جو جرابیں ہیں جو سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں ان کو جرابیں کہتے ہیں، اور جرابوں پر مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آسانی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔